نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم ناظرین، آج میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ ہے کتے اور بلی کا جھوٹا۔ اکثر ہمارے گھروں میں بلیاں پائی جاتی ہیں اور ہمارے آنگن میں کھیلا بھی کرتی ہیں، اور آج لوگوں کا مزاج یہ بھی بن چکا ہے کہ اپنے گھروں میں کتے وغیرہ بھی رکھتے ہیں، یا نہ بھی رکھتے ہوں تو ہمارے گھروں سے ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ تو اس کے حکم کے بارے میں، اور وہ جب آتے جاتے ہیں تو ان کا وہ کبھی ہمارے برتنوں میں منہ بھی ڈالتے ہیں، چاہے بکٹ میں ہو، چاہے جگ میں ہو، چاہے گلاس میں ہو۔ تو بلی کا جھوٹا جو ہے، یعنی بلی جہاں پر منہ ڈالے اس کا جھوٹا مکروہ ہے۔ پانی، دودھ اور کھانے پینے کی اشیاء کا یہی حکم ہے۔ البتہ خشک اشیاء جیسے روٹی وغیرہ جو ہوتے ہیں، اگر اس کو وہ کھا لے تو اس کو جہاں تک بلی کا جو لعاب لگا ہوا یعنی تھوک جھوٹا، اسی کو وہاں تک توڑ دیا جائے اور پھینک دیا جائے، باقی کا وہ پاک ہے، یعنی بلی کا جھوٹا مکروہ ہے۔ رہی کتے کی بات، کتے کا لعاب ناپاک ہے، چاہے پانی میں منہ ڈالو چاہے دودھ میں منہ ڈالو۔ اگر اس نے پانی میں یا دودھ میں منہ ڈال دیا تو پورا کا پورا چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور اگر خشک چیزوں میں اگر اس نے منہ ڈالا ہے، جیسے کہ روٹی کھائی ہے اس نے، تو جہاں تک اس کا منہ لگا ہو اور اس کا جو لعاب یعنی تھوک کا اثر ہے وہ ناپاک ہے، بقیہ پاک ہے۔ اور برتن کو 3 مرتبہ مانج کر دھو کر استعمال کر لینے میں کچھ حرج نہیں۔ اب رہی برتن کس طرح سے استعمال کیا جائے، جس برتن میں اس نے منہ ڈالا ہے اس کو کم سے کم 3 مرتبہ دھونا ہے۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ احادیث کی طرف نظر ڈالی جائے تو احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالتا ہے اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے دھویا جائے، یا 6 مرتبہ دھویا جائے اور 7ویں مرتبہ مٹی سے دھویا جائے۔ لیکن دارقطنی اور طحاوی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ منقول ہے کہ 3 مرتبہ دھونا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا تھا اس زمانے میں، کیونکہ یہ بھی حدیث موجود ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، اور فتویٰ بھی یہی ہے، اور احناف اسی کو مانتے ہیں۔ بہتر بھی یہی ہے کہ جس چیز میں، اور کیوں دھویا جائے، کتے کا جھوٹا ناپاک کیوں ہوتا ہے، برتن کو 3 مرتبہ سے لے کر 7 مرتبہ تک کیوں دھویا جاتا ہے، اس کے بارے میں آج کل کے یہ یورپین اطباء ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ کتے کے آنتوں میں چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ 4 ملی میٹر لمبے ہوتے ہیں۔ کتے کے آنتوں میں جو انتڑیاں ہوتی ہیں، ان آنتوں میں اللہ تعالیٰ نے جراثیم پیدا کر رکھے ہیں جو 4 ملی لمبے ہوتے ہیں۔ جب وہ ٹوائلٹ کرتا ہے تو ٹوائلٹ کی جگہ سے وہ جراثیم نکلتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے جو جلد ہوتی ہے اور اس کے بالوں میں وہ جراثیم لگے رہتے ہیں۔ پھر کتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے بدن کو کھجاتے ہیں، اور اپنے جہاں سے ٹوائلٹ کرتے ہیں وہاں پر بھی کھجاتے ہیں۔ تو اس کھجانے کی وجہ سے وہ جو جراثیم نکلے تھے ٹوائلٹ کے ذریعے سے، وہ جراثیم ان کے منہ میں لگ جاتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ برتنوں میں منہ ڈالتے ہیں تو وہ جراثیم وہ برتنوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم وہی برتن استعمال کریں گے تو جراثیم ہمارے منہوں میں یا ہمارے ہاتھوں تک، ہمارے خون تک پہنچ جاتے ہیں، اور جراثیم جان لیوا ہوتے ہیں۔ اور یہ اکثر کتوں میں پایا جاتا ہے، اور کچھ کتوں میں نہیں بھی پائے جاتے ہیں۔ الغرض اب اس تحقیق میں لگ جانا کہ کس کتے میں پائے جاتے ہیں کس کتے میں نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام نے یہ واضح کر دیا آج سے 1400 سال پہلے کہ ایسے یعنی کتے کا جھوٹا ہی نجس ہے، ناپاک ہے، لہٰذا اپنے برتنوں کو دھو، اس کو صاف کرو، اور جب شک بھی ہو کہ یہاں پر کتے نے منہ ڈالا ہوگا تو ایسے برتن کو بھی دھونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔